وہ کسی کو سچائی کا کیا راستہ دکھائیں گے؟ ایک موقع پر ایک غیروں کے ساتھ عیسائی تھے، اکثریت کیا بلکہ تمام ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک مجلس ہو رہی تھی، تو یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے ہیں اور تمام دنیا کے لیے پیغام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نیک فطرت ہیں وہ جمع ہوں گے آپ کے ہاتھ پر، چاہے وہ عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی ہو۔ تو اس عیسائی نے ایک بات کی، غالباً کسی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا لیکن مذہب سے اس کو کافی تعلق تھا، مجھے کہنے لگا پہلے مسلمانوں کی اصلاح کر لیں پھر ہماری عیسائیوں کی اصلاح کریں۔ تو بہرحال اس کو جواب تو میں نے اس وقت دیا جو بھی تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہونا ضروری ہے، اور مسلمانوں کی وجہ سے ہی بعض دفعہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام تو اس لیے آئے تھے تاکہ مسلمانوں کی بھی اصلاح کریں، اور مسلمانوں کے لیے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ جب وہ امام مہدی آئے تو تم اس کو ماننا، چاہے برف کی سیلوں پر جا کے ماننا پڑے۔ لیکن ہم احمدی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے یہ سچائی کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہے، لیکن کس طرح؟ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہوگا۔ انبیاء نے اپنی سچائی کی دلیل اپنی زندگی میں سچ کی مثالیں پیش کر کے دی کہ روزمرہ کی عام معاملات سے لے کر انتہائی معاملات تک کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا کسی انسان سے تعلق میں، ڈیلنگ میں۔ بس یہ سچائی کا اظہار ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں کرنا ہوگا، اور یہی کام ہے جو انبیاء کے ماننے والوں کا ہے، کہ جس طرح انبیاء اپنی مثال دیتے ہیں، ان کے حقیقی ماننے والے بھی اپنی سچائی کو اس طرح خوبصورت کر کے پیش کریں کہ دنیا کو نظر آئے۔ ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کا حکم ہے، بس اس اسوے پر چلتے ہوئے سچائی کے خلق کو سب سے زیادہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو تبھی پورا کر سکتے ہیں جب اس خلق کو اپنائیں گے، تبھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن سچائی کے معیار تبھی حاصل ہوں گے جب ہمارے کاموں میں، ہماری باتوں میں، ہر طرف، ہر سطح پر ہم ہمارے کاموں میں، ہماری باتوں میں برکت تبھی پڑے گی اور یہ معیار تبھی کام حاصل ہوں گے جب ہم ہر سطح پر خود اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سچائی میں ڈھالیں گے۔ ہماری گھریلو زندگی سے لے کر ہماری باہر کی زندگی اور جو بھی ہمارا حلقہ اور ماحول ہے، اس میں ہماری سچائی ایک مثال ہوگی، تبھی ہماری باتوں میں بھی برکت ہوگی، تبھی ہمارے اخلاق اور سچائی دوسرے کو متاثر کر کے احمدیت اور اسلام کے قریب لائیں گے۔ بس اس کے لیے ہمیں ایک جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی، اپنے عملوں کو سچائی سے سجانا ہوگا۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے مالی فائدوں کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگ گئے تو پھر ہماری باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ جیسا کہ پہلے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر ہم غلط بیانی کر کے مثلا حکومت سے، کونسل سے مالی مفاد حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے ٹیکس
صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے تو پکڑے جانے پر پھر جماعت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ احمدی کا ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ احمدی ہے، اور جب بدنامی ہو جائے تو پھر تبلیغ کیا ہوگی؟ کس طرح ثابت کریں گے کہ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ احمدی برائیوں میں ملوث نہیں ہوتے، قانون کے پابند رہتے ہیں، باقی مسلمانوں سے مختلف ہیں، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں اس شخص کی بیعت کی ہے جو دنیا کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بس یہ ثابت کرنے کے لیے یہ بہت ہمیں اپنے عملوں کو درست کرنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم کس طرح ثابت کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں؟ بس ہمیں اپنی ذاتی اصلاح کی طرف بھی اس کام کو پھیلانے کے لیے، جماعت کی نیک نامی کے لیے بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ پکڑے جانے پر نہ صرف اپنے آپ کو ہم مشکل میں ڈالتے ہیں، بلکہ جماعت اور اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ پھر بعض دوسری بد اخلاقیاں ہیں، بعض نوجوانوں کا غلط قسم کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہے، پھر میاں بیوی کے گھریلو جھگڑے ہیں، پہلے ہی میں نے عرض کیا، جن میں بعض اوقات پولیس تک معاملے پہنچ جاتے ہیں، وہاں پھر کوئی نہ کوئی فریق غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جماعت کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور معاشرے میں غلط اثر قائم ہو کر تبلیغ میں روک کا بھی باعث بنتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر غلط بیانی کی عادت پڑ جائے تو جماعت کے اندر بھی اپنے معاملات میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور پھر اس جھوٹ سے ہر معاملے میں بے برکتی پڑتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس سے گھروں میں بھی بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کئی بچے بچیاں مجھے لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہمارا باپ باہر بظاہر بڑا نیک، شریف اور سچا اور کھرا مشہور ہے، خدمت کرنے والا بھی ہے، لیکن گھروں کے اندر ہمیں پتہ ہے غلط باتیں کرنے والا ہے اور سچائی سے ہٹا ہوا ہے۔ تو ایسے باپوں کا بچوں پر کیا اثر ہوگا، یا ایسی ماؤں کا بچوں پر کیا اثر ہوگا جو اس کی غلط بیانی سے کام لیتی ہیں؟ اگر پوچھو تو پھر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پھر تبلیغ کا اور بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، جن کے گھروں کے بچوں پر ہی اثر نہیں ہو رہا، جن کے گھروں کے بچے ہی ان سے غلط اثر لے رہے ہیں، ان پر غلط اثر قائم ہو رہا ہے، وہ باہر کیا اصلاح کریں گے؟ بس اس بات کا ہر احمدی کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں تو پھر تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ احمدیت سچی ہے، حقیقی اسلام ہے، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ محبت سب کے لیے ہے، نفرت کسی سے نہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہم نے اپنے گھروں کو محبت دینی ہے، وہاں سچائی قائم کرنی ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو محبت دینی ہے، اپنی جماعت کے افراد کو محبت دینی ہے، اپنے ماحول کو محبت دینی ہے، تبھی ہماری محبت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی، تبھی سچائی سے آگے سچائی پھیلتی چلی جائے گی۔ ورنہ ہمارا یہ نعرہ کھوکھلا ہے، ہم جھوٹے نعرے لگا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں تو بے چینیاں ہوں اور ہم دوسروں کو بلا رہے ہوں کہ آؤ اور سچائی کو پا کر اپنی بے چینیوں کو دور کرو۔